میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا ایک قوم کا واقعہ، جس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، سنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے 10 یا 12 صدیوں کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر پیچھے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام تک، تو زمانے میں کوئی بت پرستی اور شرک و کفر نہیں تھا، سب توحید پر قائم تھے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام آئے، آپ کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں شرک و بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ گویا سب سے پہلے کائنات کے بننے کے بعد نوح علیہ السلام کے قوم میں توحید ختم ہو گئی اور اس کی جگہ شرک اور کفر نے لے لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہ آ کر اپنی قوم کو توحید کی اور اپنی رسالت کی تصدیق کی دعوت دی۔ 950 سال اللہ کے حق پیغام کو پہنچاتے رہے، لیکن قوم نے نہیں مانا، انکار کیا۔ یہ کہنے لگے کہ ہم ایسے نبی کی بات کیوں مانیں جن کی اتباع ہم میں سے گھٹیا لوگ، خستہ حال لوگ، غریب لوگ کرتے ہیں۔ ہم تو مالدار ہیں، ہم تو عزت و چاہ والے ہیں، ہم تو حکومت والے ہیں، ہم ایسے غریب آدمی کی بات نہیں مانتے۔ ان کی اکڑ نے انہیں محروم کر دیا، چنانچہ طوفان نوح میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کے گزرنے کے بعد کشتی میں جو لوگ سوار تھے، ان سوار 80 یا 82 لوگوں میں کسی آدمی سے آگے نسل نہیں چلی، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ ان تینوں بیٹوں میں سے گویا پھر سے دنیا آباد ہوئی۔ یہی وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے آدم ہیں کہ ان کے بیٹوں سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی، انسان آباد ہوئے۔ ان تینوں کے علاوہ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے، کسی سے نسل نہیں چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام، ان کی چوتھی پشت میں، چوتھی نسل میں ان کا ایک بیٹا عاد نامی پیدا ہوا۔ عاد نامی بیٹے سے جو نسل چلی اور جو آبادی پھیلی، اس قوم کا نام قوم عاد پڑا، جس کو قرآن نے بھی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہہ کر بیان کیا ہے۔ تو یہ قوم عربی قوم ہے، سعودی عرب میں ایک شہر جس کو آج کل عمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو احقاف کہا جاتا تھا، یہ بحر عرب کا جو سمندر ہے، اور ایک سمندر بحر احمر جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، کہ 2 سمندروں کے درمیان میں ایک آبادی اور بستی تھی، جو تقریباً 65 لاکھ مربع میل پر مشتمل یہ بستی تھی۔ یہ عرب کی سب سے سرسبز و شاداب خوشنما
یہ دھرتی اور بستی یہ علاقہ تھا جہاں پر ہر چیز کی فراوانی، خوب چشمے، خوب کھیتیاں، خوب ہرا سبزہ، ہر طرف شادابی ہی شادابی، ایسی یہ زمین اور خطہ تھا۔ اس خطے میں بسنے والے لوگ قوم عاد کہلاتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ظاہری اعتبار سے بھی خوب تندرست اور اچھے قد والے، خوبصورت، آپ ان کی خوبصورتی، ان کی رنگت ہر اعتبار سے وہ دیگر عرب کے لوگوں میں نمایاں نظر آتے۔ خوب طاقتور قوم، اور ان کے قد 18 گز کا ان کا قد تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے خوب نوازا تھا، کھیتیاں، بڑے بڑے مکانات۔ سب سے پہلے وہی قوم ستون اور پلر کی ایجاد کی۔ اس سے پہلے صرف دیواروں پر چھتیں قائم کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ستون بنانے والے یہی قوم عاد ہیں۔ انہی کی یہ ترکیب ہے کہ صرف دیواروں پر ہم بڑا گھر نہیں بنا سکتے، لہٰذا ستونوں کے ذریعے ہم جتنا بڑا چاہے گھر بنا سکتے ہیں۔ ان کی یہ ایجاد ہے۔ تو یہی وجہ ہے قرآن میں انہیں ارم ذات العماد کہا گیا۔ یہ ستونوں والی قوم ہیں، پلرز والی قوم ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ستون بنائے اور اس کے ذریعے سے عمدہ مکانات کی انہوں نے تعمیر کی۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، خوب کھیتیاں دینے والی ہوتی ہے، خوب غلہ اور اناج اگانے والی ہوتی ہے، تو وہاں کے باشندوں کے پاس مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انہیں خوب مال سے نوازا۔ مال ہی نہیں، مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں سلطنت بھی دی، حکومت بھی انہیں وہاں کی عطا فرمائی تھی۔ تمام نعمتوں کے شکرانے میں بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، بت پرستی پر اتر آئے، کئی معبود وہ بنا لیے، اللہ کا انکار کر دیا، اور جو نعمتیں انہیں حاصل تھی وہ خود اپنی کمائی سمجھنے لگے۔ اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کا ملنا انہیں یاد نہ رہا۔ یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ غرور اور تکبر نے انہیں توحید سے روک دیا، حق سے روک دیا۔ چنانچہ ان کی اکڑ، ان کی برائی اور ان کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح قوم میں تشریف لائے اور لا کر انہیں توحید کی دعوت دی، خوب سمجھایا کہ دیکھو یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہے اللہ کی جانب سے ملی ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا شکر یہ ہے، اور شکر کا بڑا حصہ یہ ہے کہ اس کی توحید کو اپناؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نفع اور نقصان صرف اللہ سے سمجھو، کامیابی ناکامی صرف اللہ سے ملتی ہے اس کا یقین کرو، مخلوق میں کسی اور کی طرف اس چیز کو منسوب مت کرو، اپنی حاجات کو اللہ سے مانگو، وہی تم سب کو روزی دینے والا ہے، بادلوں سے بارش برسانے والا ہے، زمین سے غلے کو اگانے والا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو خوب سمجھایا۔ سوائے چند لوگوں کے باقی قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے
ان کی طرف غلط بیانات شروع کر دیے. کہنے لگے کہ یہ ہود ہمارے معبود، ہمارے باپ دادا سے جن کی عبادت چلی آ رہی ہے، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، گویا ان پر کوئی جادو کر دیا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تو ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے، دیکھو جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، سرکش دکھاتا ہے، جادو کرتا ہے یا کوئی بھی کھیل اپناتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو کوئی چیز مقصود ہوتی ہے، کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے، پیسے مطلوب ہوتے ہیں. دیکھو اس بات کو سمجھو کہ میری تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، تو ضرور میں اس میں مخلص ہوں، ضرور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ضرور میں تم کو ہلاکت سے بچانے والا ہوں، اس بات کو سمجھو. یہ کہہ کر قوم کو سمجھانے لگے کہ دیکھو میں کوئی مزدوری میری اس تبلیغ پر تم سے نہیں مانگتا، تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے، تو ضرور ہمارا فائدہ اس میں مضمر اور پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ قوم کفر اور عناد اور سرکشی، مال وجاہت کی اکڑ نے انہیں توحید کو اپنانے سے روک دیا. وہ کہنے لگے اگر تم واقعی سچے ہیں تو پھر تم ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم برحق ہیں، تم سچے نہیں ہیں، تمہارا مذہب سچا نہیں ہے. اگر ہم برائی پر ہوتے، باطل پر ہوتے، تو پھر ہمیں یہ نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا. ہمیں دنیا کی ساری آسائش ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. یہ دنیاوی نعمتوں کو حق سمجھ بیٹھے، حق پر ہونے کی دلیل سمجھ بیٹھے. چنانچہ وہ جب حضرت ہود علیہ السلام قوم سے اکتا گئے، بیزار ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے اور میرے قوم کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ یہ لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے یہ عذاب نازل نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا کر کے ہم پر ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، یہ صرف جھوٹ ہے، اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے، تب ان پہ بات واضح ہو جائے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی. چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا. بارش کا رکنا ہی تھا کہ سارے کھیتوں کی شادابی ویرانی میں بدل گئی، درخت سوکھنے لگے، غلہ ختم ہونے لگا، اناج ختم ہونے لگا، جانور مرنے لگے، ہر طرف گرمی ہی گرمی، پانی کی قلت، ساری قحط سالی ان کو لاحق ہوئی. تو وہ لوگ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر شاید توبہ کر لیں، شاید توحید کو اپنا لیں، اللہ کے احکام کو قبول کر لیں. پھر سے حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھانے لگے، دیکھو یہ تمہارے انکار کی وجہ سے بارش روک دی گئی، لہٰذا تم توبہ و استغفار کرو، تمہارے استغفار کے نتیجے میں اللہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا، زمین سے غلوں کو اگائے گا، تمہاری ضروریات کی تکمیل کرے گا. اس طرح کہہ کر سمجھانے لگے. تو وہ لوگ بجائے اس طرف آنے کے اپنے عقیدے کے مطابق کچھ ان کی قوم کے سردار 70 لوگ خانہ کعبہ کی طرف گئے، کیونکہ مشرکین بھی اپنے طور پر حج کرتے، طواف کرتے، خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ ساتھ بتوں کا بھی طواف اور مشرکانہ رسمیں سارے کام وہ کرتے تھے. تو وہ گئے، جانے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کی اور وہاں کے لوگ خوب آوازاری کی، لیکن ان سے مصیبت نہیں ٹلی. وہ اس وجہ سے کہ عبادت شرک کے ساتھ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو وہ ان کی عبادت شرک کے ساتھ تھی، بت پرستی کے ساتھ تھی.
اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق میں دیگر لوگوں کو بھی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ان کی دعا کو اس طرح کہ ان کے خانہ کعبہ کے سفر کو قبول نہیں کیا۔ 3 سال تک مسلسل ایسا ہوتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ خوب بادل آئے۔ جب وہ بادل کو آتے ہوئے دیکھے وادیوں کی جانب سے، میدانوں کے سمت، تو وہ خوش ہونے لگے کہ اب تو بارش برسے گی، اب تو ہمیں فائدہ ہوگا، اب ہماری دعائیں خانہ کعبہ کے پاس جو کی گئی وہ قبول ہو گئی۔ اس طرح کے وہ سوچ اور امیدیں باندھنے لگے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان بادلوں میں ان کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب تھا۔ چنانچہ خوب تیز و تند طوفان آیا، ہوا آئی، آندھی آئی، اور یہ طوفان اور آندھی 7 راتیں 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، جس کے نتیجے میں ان کے گھر ویران ہو گئے، چھتیں گر گئیں، سب مال بہہ گیا، سارے انسان ڈوبنے لگے۔ آندھیوں سے کوئی آسمان کی جانب اٹھایا جاتا، کوئی سمندر کی جانب ڈالا جاتا، اتنی تیز ہوا آنے لگی، سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے، ان کے دھڑ، ان کے سر ان کے بدنوں سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کہ اللہ نے خوب آندھی اور طوفان بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد ان پر یہ سارا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو لوگ مال اور وجاہت اور دنیاوی نعمتوں کے تکبر میں میری عبادت سے، توحید سے منہ موڑتے ہیں، تکبر اپناتے ہیں اور میرے آگے سجدہ نہیں کرتے، میری عبادت سے دور ہوتے ہیں مال کی اکڑ کی وجہ سے، حکومت کی اکڑ کی وجہ سے، تو ان کا عذاب ایسے، ان کا نتیجہ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے ہی آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ سرسبز و شاداب زمین جس پر لوگ خوش ہوتے تھے، آج وہاں ایسی ویرانی ہے، ایسے وہاں ریت کے تودے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو چیز وہاں ڈالی جاتی ہے تو وہ چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں پر کوئی چیز تھی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسفار کرتے عرب کے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اس بستیوں سے تیز تیز چلو تاکہ تم پر وہ عذاب نہ آ جائے جو قوم عاد قوم سمود پر آئے، کہیں تم ہلاک نہ کر دیے جاؤ جیسے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، مشرقی سمت سے آنے والی ہواؤں سے میری مدد کی گئی اور مغرب کی سمت سے آنے والی ہوا کے ذریعے قوم عاد ہلاک کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی مدد غزوہ خندق کے موقع پر 12,000 کا لشکر مدینے کے اطراف گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مشرق کی سمت سے ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے اس طوفانی ہوا نے ان کے ڈیرے اکھیڑ دیے، ان کے ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے آنکھوں میں ذرات اور مٹی بھر دی، جس کے نتیجے میں وہ شکست کھا کر وہاں سے کوچ کر گئے، ہار مان لی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے سے رک گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مشرقی سمت کے یہ لوگ ہلاک ہوئے مغربی سمت سے آنے والی ہوا کے ذریعے سے۔ تو آپ علیہ السلام جب یہ واقعہ سنانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا اس وجہ سے کہ لوگ اس کو کہانی نہ سمجھیں، بلکہ یہ سچ پر مبنی واقعہ ہے، کیونکہ جو چیز قرآن میں ذکر کی جاتی ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ وہ یقینی سچ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آثار ظاہر کیے ان قوم کے جو آج بھی وہاں عمان شہر میں موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے قوم کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، ان کی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور ان کے اوزار، ساری چیزیں وہاں سے نکلتی رہتی ہیں، برآمد ہوتی رہتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے عجائب خانوں میں، میوزیمز میں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، کیونکہ وہ توحید سے پھر گئے تھے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں
مخلوق کی عبادت میں لگ گئے تھے، تو اللہ ہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے ہم پہلا جملہ سورہ فاتحہ کا پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام جتنے کمالات ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے دیے ہوئے ساری نعمتیں ہیں تو پھر نعمتوں کی تعریف گویا ان نعمت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اچھی چیز کی تعریف اچھی چیز بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ جب وہی تعریف کے لائق ہے، وہی عالموں کا رب ہے، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مدد کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جو عبادت کے لائق نہیں وہ مدد کے بھی لائق نہیں، جو عبادت کے لائق ہے وہی مدد کے لائق ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا مددگار، مشکل کشا سمجھنا یہ توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، جیسا کہ قوم عاد کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر استقامت عطا فرمائیں، شرک سے اور کفر سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں۔